الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. مختوم محترم مفتی اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی احمد القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ، مختوم محترم حضرت اللہ مولانا عبدالرب صاحب قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، مختوم محترم حضرت اللہ مولانا غلام سبحانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، مختوم محترم حضرت مولانا سراج احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا محمد کلیم اللہ صاحب قبلہ، حضرت مولانا حامد رضا صاحب قبلہ، لائق ست تکریم مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلے پارے سے 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم
علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام شرکا محفل حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقین آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں، ایک گراں قدر بوجھ آپ نے اٹھایا، دستے تعاون بڑھا کر مسجد کی تعمیر میں حسب توفیق آپ حضرات نے حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی اس پیشکش کو، کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اور بہتر سے بہتر اس کا اجر و ثواب آپ کو عطا فرما۔ میرا خیال ہے میری تقریر کا تو تقریباً خلاصہ لوگوں نے بیان کر دیا۔ اب میں صرف وما علینا الا البلاغ کہہ کر صلاۃ و سلام پڑھا دیا جائے۔ مجھے پتا نہیں کہ آپ مزید تقریر کے متعمل ہیں یا نہیں، یا تھک گئے تو کچھ حضرات تو شاید وقت کی کمی کی وجہ سے چلے گئے، ان کو یہ خوف ہوا کہ چھوٹے مولانا نے اتنے کر لیے تو بڑے مولانا کتنا کریں گے، تو ہو سکتا اس وجہ سے لوگ نشیز برخاست کر کے خواب خرگوش کی طرف پہنچ گئے۔ میں بھی کچھ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ مسجد، یہ مدرسہ، یہ دارالعلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جس شہر میں اور جس کے اڑوس پڑوس میں یہ معرض وجود میں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑے مہربان ہے۔ میں انہی حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ گزارشات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برتری فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے کسے ذریعہ بنایا؟ علم کو ذریعہ بنایا، جس سے پتہ لگ جائے فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام علم و فضل میں ہم سے برتر ہیں اور ہم سے بہت ہی بلند اور بالا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، ذرا بچوں کو خاموش کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی، سنیں شاید آپ کے کام کی بھی کوئی بات، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ آپ کے کام بھی آ جائے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم جود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل اسماء گرامی سکھا دیے۔ مفسرین کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ نام سکھائے بلکہ اس کی حکمتیں بھی سکھا دی۔ جب تمام اسماء گرامی ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر علی الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں پر پیش کیا، فقال انبئونی باسماء، اب تم ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتے بجائے اس کے کہ ان کے نام بتاتے، یہ کیا کہنے لگے؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی ہے تیری ذات کہ ہم تو ان کو کچھ نہیں جانتے، ان کے اسماء گرامی نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا وہ اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر جو اشیاء پیش کی گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب کے اسماء پڑھ کر سنا دیے۔ فرشتوں پر برتری ظاہر ہو گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد میں تمام فرشتے آدم علیہ السلام کی جنت سربہ سجود ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام کی فضیلت بتانے کے لیے، فرشتوں پر برتری ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو ذریعہ بنایا۔ بعض احمقوں کو کہتے ہوئے دیکھا ہم ذرا سا اپنے عقائد کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہمارے الیکٹرانک میڈیا اور ٹی وی پر آتے ہیں، ڈاکٹر، بیرسٹر، پروفیسر،
اور اتنے ادب قسم کے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں. کسی احمق نے ہمارے یہاں کہا حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا. کیا ہوا صاحب؟ جنت سے نکالے گئے. اور اس کمبخت نے یہ گفتگو کر کر یہ شعر کا ایک جملہ بھی پڑھ دیا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. انبیاء کی عزت اور وقار کو اگر بے آبرو کرو کہ تمہاری آبرو بھی برقرار نہیں رہے گی. اچھا ہم پوچھتے ہیں پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے کہ بھائی یہ بتائیے آپ کہ آدم علیہ السلام ہمارے نزدیک ان سے بھول ہو گئی. اگر آدم علیہ السلام نہیں بھولتے تو کیا پروگرام تھا آپ کا؟ جنت میں رہتے؟ پوچھے ان سے، جواب مانگی، کیا جنت میں رہتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت کے لیے ان کو پیدا ہی نہیں کیا. ان کو فرمایا کہ آدم علیہ السلام انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلی فرشتوں سے پیدا کرنے سے پہلے بتا دیا کہ میں تو زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں. ارے احمقوں، بنا ہی زمین کے لیے گئے، زمین پہ تو انہیں آنا ہی تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی. کیا سمجھے آپ؟ اب آئیے، ہمارے علماء نے اسے جائز رکھا. انبیاء علیہ السلام سے بھول کا ہونا، حضور سے بھول ہو گئی، مگر اس میں ہمارے لیے کتنی آفت، کتنی عافیت ہے، کتنی رحمت ہے. چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ ایک سفر میں تھے اور سفر میں نماز فجر میں حضور کی آنکھ لگ گئی. حضرت بلال بھی سو گئے. جب چہرے پر دھوپ پڑی سب اٹھے، سب حیران پریشان کہ نماز چلی گئی. حضور نے فرمایا چلو اٹھو دوسری جگہ چلو. نقل مکانی کر کے گئے. وہاں جانے کے بعد میں نماز فجر ادا فرمائی، سنتیں بھی ادا فرمائی، فرض بھی ادا فرمائے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت بلال کو شیطان نے سلا دیا. اب حضور پر غفلت کا پردہ ہوتا، یہ کون سی آنکھ سے دیکھ لیا تھا کہ شیطان نے حضرت بلال کو سلا دیا اور وہ سو گئے؟ معلوم ہوا کہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. ایک بات تو یہ، میری بات یہ بتائیے، اگر حضور سے نماز نہ جاتی تمہیں طریقہ کون بتاتا کہ فجر کی نماز چلی جائے تو اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ؟ اب آئیے ہمارے اکابر امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے اکابر علماء نے کیا مسائل نکالے. جیسی سورج نکلا وہاں قضا کیوں نہیں؟ دور گئے وہاں جا کر قضا. معلوم ہوا کہ سورج نکلتے ہی قضا نہیں کرے، وہ جو سورج میں تیزی آ جائے. آج کل کی گھڑیوں کے اوقات کے مطابق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے اس میں 20 منٹ اور ملائے جائیں، اب اشراق کا وقت ہوگا. ایک بات، میدان میں جا کر سنتیں قضا کی. فرق اس کا مطلب یہ ہوا کہ زوال سے پہلے، جس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں اس کو عوام زوال کہتے، اس سے پہلے اگر نماز لوٹائے تو نماز میں سنتیں جو ہیں فجر کی وہ بھی پڑھنی پڑیں گی اور فرض بھی پڑھنے پڑیں گے. اور حضور نے یہ نماز باجماعت پڑھائی. یہ بھی پتہ لگا کہ سب کی جماعت اگر قضا ہو جائے تو امام قضا نماز بھی باجماعت پڑھا سکتا ہے. کتنی حکمتیں دیکھا آپ نے نبی کے بولنے میں، کتنی حکمتیں. مجھے بتائیے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو آپ نے بھول سے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کے کھا لیا، اب یاد آیا کہ روزہ تھا. مجھے بتائیے کیا سنا ابھی تک آپ نے علماء سے روزہ ٹوٹا آپ کا؟ نہیں ٹوٹا، بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو کچھ تم نے کھایا اللہ تعالیٰ نے کھلایا. سمجھے؟ اب بھول سے کیا روزہ ٹوٹے گا آپ کا؟ نہیں ٹوٹے گا. یہ بھول کے یہ ثمرات ہیں. ہمیں کیا تحفہ ملا حضور علیہ السلام کی بھول سے اور آدم علیہ السلام کی بھول سے، کہ بھول سے اگر روزے میں کوئی کھا لے تو گویا اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بلکہ اکابر علماء نے یہ تک لکھ دیا، کوئی ضعیف اور بوڑھا ہو ناتواں، اس نے روزہ رکھا، وہ بھول کر کھانے لگ جائے تو اس کو یاد نہ دلائے، تھوڑی دیر ٹھہر جائے تاکہ کچھ کھا لے اور کچھ گویا روزے میں اسے تھوڑی سی راحت ہو جائے. پھر یاد دلا دے کہ بھئی آپ کا تو روزہ، تاکہ وہ ہاتھ کو روک لے. تو آپ نے دیکھا بھول کا کمال کتنا. ابھی آئیے، ابھی دوران تقریر حضرت بہلول دانا کا نام لیا گیا. سمجھے صاحب؟ قصہ آپ نے سنا ہے. میں اس بھول کی آپ کو برکت سناتا ہوں بزرگوں کی. ایک مرتبہ ہارون رشید نے یہ کہہ دیا
کہ میری بیوی اگر چاند سے خوبصورت نہیں تو اس کو 3 طلاق، اگر یہ چاند سے حسین نہیں ہے اس کو 3 طلاق۔ لیجئے صاحب، میاں بیوی میں مفارقت ہو گئی، لیجئے صاحب کوئی عالم یا مفتی جزیہ لائے تو کہاں سے لائے؟ سب پریشان ہیں۔ جب تک مسئلے کا حل نہ ہو اس وقت تک جناب یہ مخاوین کی مفارقت اور جناب علیحدگی برقرار رہے گی۔ حضرت بہلول دانا کہا جاتا ہے کہ زبیدہ کے ماموں بھی تھے، اور یہ لوگ تو انہیں مجنون سمجھتے مگر کسی مسجد میں نماز فجر پڑھایا کرتے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید خلیفہ وقت جب یہ تنازع میاں بیوی میں چل رہا تھا تو نماز فجر پڑھنے حضرت بہلول دانا کے پاس چلے گئے۔ بہت توجہ سے سنیں، آپ نے نماز فجر پڑھائی اور آپ نے سورت پڑھی اور اس میں انہیں سہو ہو گیا، بھول ہو گئی۔ بھولے سے کیا پڑھا انہوں نے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیت تو بھول کے انہوں نے پڑھا سہو لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم، پیچھے سے حافظ لقمہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کیا مطلب ہوا؟ بہلول نے جو پڑھا اس کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بہترین حسین و جمیل مخلوق جو ہے وہ سورج ہے۔ پیچھے سے لقمہ دیا کہ نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہتر و احسن تخلیق جو ہے وہ تو انسان کی، انسان کو خوبصورت پیدا کیا گیا۔ پھر انہیں صحیح ہوا، انہوں نے پڑھا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم، چاند جو ہے بڑی حسین مخلوق ہے۔ پھر پیچھے سے لقمہ ملا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہارون رشید سن رہا پیچھے نماز میں، اور پھر حضرت بہلول دانا نے پڑھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب گھر جا کر فجر کے بعد زبیدہ کو بلایا، وہ کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ آیا۔ انہوں نے کہا سنو، تمہارے ماموں جان نے مسئلہ حل کر دیا۔ کیا حل کیا؟ کہ تم سے طلاق نہیں ہوئی، کہ قرآن میں ہے کہ سب سے احسن مخلوق انسان ہے۔ اس سے پتہ لگ گیا کہ وہ چاند سے حسین ہے، چاند سے خوبصورت ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ تو بزرگوں کی بھول میں کتنی برکت ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کچھ احمق لوگ جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں، جنہیں عصمت انبیاء کی ہوا بھی نہیں لگی اس مسئلے کی، اس قسم کی باتیں عزیزان گرامی کرتے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا کہ رب کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا، اور علم کی وجہ سے برتری ظاہر فرمائی تمام فرشتوں پر، اور سب وہ جان گئے کہ آدم علیہ السلام ہم سب سے زیادہ عالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم جو ہے عزیزان گرامی، اب چند نکات میں بتاتا ہوں اس لیے کہ بہت زیادہ لمبی تقریر کرنی نہیں۔ فرمایا گیا کہ ہر دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی، یہ تو آپ نے دیکھا کہ ہر دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی۔ فرما علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے۔ مثلا ایک عالم دین علم حاصل کرے اور حجرے میں بیٹھ گئے، خالی 5 وقت نماز پڑھا دے، سب بھول بھال جائے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر علم سے مس نہ رہا، لگاؤ نہ رہا، تو ایسے جاتا ہے جیسے جانور رسی توڑا کر کے بھاگتا، سب کافور، پڑھا ہوا لکھا سب چلا جاتا اگر اس سے واسطہ نہ رہے۔ لیکن ایک عالم علم سیکھنے کے بعد پڑھا، روز علم تازہ ہوتا، روز پڑھاتا، تو جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی عزیزان گرامی اس کا خزانہ بڑھے گا۔ دیکھا آپ نے کیسی دولت ہے علم۔ پھر یہ جو دولت ہے دنیاوی، اس کی حفاظت خود آدمی کو کرنی ہوتی۔ آدمی حفاظت کرتا ہے، بینک میں رکھتا ہے، کہیں جناب وہ لاکر میں رکھتا ہے، یعنی کہاں کہاں حفاظت کرتا، اور بہت زیادہ پیسہ گھر میں آ جائے تو کوئی عجب نہیں کہ نیند بھی نہیں آئے رہا، پتہ نہیں کوئی چور اچک کے نہ آ جائے، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، پریشان۔ ہر دولت کی حفاظت آدمی کرتا، مگر علم وہ دولت ہے کہ جو اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے صاحب کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ اگر علم والے تو علم آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دولت ہے کہ جس کو سیکھنے کے لیے ابھی کہا گیا مجھ سے تب کہ اپنی اولاد کو وقف کر دیں۔ چلیے کم سے کم جن کے 4 اولاد ہیں 1 کو وقف کر دیں، 5-6 ہیں تو 1 کو وقف کر دیں۔ برا مت مانی، حق ذرا کڑوا ہوتا، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر۔ ہماری فطرت کیا ہے؟ میاں بیوی پروگرام بناتے، بھئی یہ بڑا بچہ جو ہے نا یہ تو بڑا ہوشیار، بڑا چالاک، اچھا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا جائے، اس لیے کہ ڈاکٹر میں ذرا مارک ذرا زیادہ ہوتے۔ اچھا یہ دوسرا جو ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے بہت، لیکن ذرا سا دوسرے درجے کا،
اچھا انہوں کا ایسا کیا جائے، اس کو وکیل بنا دیا جائے۔ تیسرا جو ہے وہ بھی بڑا ہونہار ہے، بہت نمبر لاتا، کیا کیا جائے؟ اس کو وکیل بنا دیا جائے۔ چوتھا، ارے کہنے کہ چوتھا تو دن بھر گلی ڈنڈا کھیلتا، پتنگ اڑاتا، یعنی کیا کیا پورے محلے کو سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ تو میاں بیوی کیا کہتے ہیں، ہمارا میاں اس کو مدرسے بھیج دو، مولانا سے اس کو مولانا بنا دو۔ تو مولوی کے متھے کیسا خام مارا کہ جو کسی کام کا نہیں۔ اللہ اکبر، اب مولانا اس کو تم مولانا بناؤ۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دنیا دار، مولانا یہ کیا بات، امام غزالی نظر کیوں نہیں آتے، امام راضی کیوں نظر نہیں آتے، اور فلاں فلاں امام جیسے لوگ کیوں نہیں نظر آتے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ ہمارے متھے ایسا طالب علم مانے تو یہ تو ایسا سمجھیں آپ کہ جیسے بچے سنبھالنے کا یہ محکمہ ہے۔ ہمارے یہاں دارالامجدیہ میں لوگ آتے، بچہ داخل کر کہتے ہیں صاحب آپ ایسا کریں کہ بچہ یہی رہے، اس نے پورے گھر کو پریشان کیا ہوا، محلے کو پریشان کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو کیسے سنبھالیں؟ بھائی امجدیہ ہے، ہمارا گیٹ تو کھلا رہتا، چلیے بند رکھیں، نماز میں تو کھلا رہے، اب یہ اگر چلا جائے تو آپ کو بچہ کہاں سے دیں گے؟ ایک ہی ترکیب ہے کہ ایدھی سے لے کے آپ کو دے دیں، بچہ تو آپ نہیں آئے گا۔ جب اگر آپ اس کو پڑھائیں گے تو آپ ایسا آدمی لائیں جو بالکل ناکارہ ہو، تو آپ ظاہر کو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ بچے اگر ہونہار، بچے اگر ہوشیار، بچے اگر بہت زیادہ کامیابی سے ہمکنار، اگر آپ اسے عالم دین بنائیں تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ کس طریقے سے علم اور فن سے دنیا کو بھر دیتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایک ہیں لیکن پوری دنیا کو علم و فضل سے بھر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کا ارشاد کہ علم سکھاؤ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک۔ جیسے مجھ سے کہا گیا کہ آپ اگر دوبارہ پیدا بھی ہو جائیں تو وہ علم نہیں حاصل کر سکتے جو علم کی ممتاز، کوئی نہیں حاصل کر سکتا، بہت بڑا کام ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم۔ میں نے واقعات میں پڑھا، امام راضی رحمت اللہ، امام غزالی کے ایک شاگرد بہت توجہ کے ساتھ کشتی میں جا رہے، اپنے علم و فضل بڑا گمان ہوا، وہ کھڑے ہو گئے دریا میں، کہنے لگے او دریا تجھے پتا ہے تجھ پر بھی ایک دریا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تو اگر پانی کا دریا تو میں علم کا دریا۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی، ایک حدیث غیبی ظاہر ہوا، کہنے لگے دریا صاحب، علامہ صاحب ذرا ایک مسئلہ تو بتا دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے شوہر کی شکل مسخ ہو جائے، بندر بن جائے، اور اس کا اور پتھر بن جائے تو عدت کتنی ہوگی؟ اگر شکل مسخ ہو جائے، بندر بن جائے، جیسے قوم بندر بن، اگر کوئی بندر بن جائے کسی کا شوہر تو عدت کتنی ہوگی؟ اور پتھر اگر بن جائے تو عدت کتنی ہوگی؟ دریا صاحب علم تو جواب دے گا، کہنے لگی یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا غزالی دریا ہے، تو دریا نہیں، غزالی دریا ہے۔ تو یہ تو ایسا دریا ہے کہ جو آدمی جتنا سیکھے جتنا کرے، تو اس لیے اپنی اولاد کو وقف کرنا یہ ہے بہت مشکل کام۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمارے کیا ہوتا کہ اچھے آدمی کو اگر پڑھنے کا موقع ملے تو اس کی کیا نام ہے، کہاوت یہ ہے حدیث شریف میں کہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک۔ اور کیا یہ یہی ظاہری طور پر کہا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک، میں تعارف کروں عبداللہ ابن مبارک کو، یہ ایک بہت عزیزان گرامی کچھ گناہگار قسم کے آدمی تھے، اللہ نے ہدایت دے دی، امام اعظم رضی اللہ عنہ کا دور تھا، علم کی طلب میں دنیا بھر میں نظر ڈالی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھ گئے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اتنے ہونہار کے پہلی صف میں بیٹھنے لگ گئے۔ طالب علم تھے، غور کیجیے امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ ایک مرتبہ بلکہ روزانہ ایک باغ میں کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ ان کی اماں کو معلوم تھا کہ یہ سبق یاد کرنے باغ میں بیٹھتا۔ ایک دن بہت دیر ہو گئی، بہت تاخیر ہوگی، گھر نہیں آیا۔ والدہ ہوتی گھبرا گئی کہ بچہ ابھی تک جو ہے وہ گھر نہیں پہنچا، اور اس واقعے کو حضرت داتا گنجوش علی حجویری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں نقل فرمایا۔ ان کے توبہ کا واقعہ کیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے دربار میں پہنچے، تو اس کے بعد والدہ جب آئیں ان کو دیکھنے، ابھی طالب علم ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، سینے پہ کتاب رکھ کر کے سو گئے۔ آنکھ لگ گئی اور اماں نے کیا دیکھا؟ ایک کالا ناک، خطرناک قسم کا سانپ
اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی لے کر ان پہ پنکھا چل رہا. اللہ اکبر. اماں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کالا ناک جس کو دیکھ کر آدمی بھاگ جائے وہ اپنے منہ میں گلے ریحان کی ٹہنی لے کر پنکھا چل رہا. جن کے شاگردوں کا مقام یہ ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا؟ اللہ اکبر. کہتے ان کی وصال کا وقت آ گیا. میں نے کیا کہا؟ خبر میں رہیں جھولے میں رہنے سے خبر میں جانے تک ان کے وصال کا وقت آ گیا. علماء کا مجمع تھا. کسی نے پوچھا یا عبداللہ ابن مبارک. ارے عبداللہ ابن مبارک کون ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد کے بھی استاد. امام بخاری کئی مشائخ کے عزیزان گرامی استاد. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی کتابوں کو حفظ کیا اور ان کو پڑھا اور ان کے تحصیل علم میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پورا عزیزان گرامی دخل ہے. مجھے عجیب بات ہے آج کل کے اہل حدیث امام اعظم پر تورا کرتے ہیں, برائیاں بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا بڑی عجیب بات ہے کہ امام بخاری کو تو مانتے ہیں. امام بخاری کے ابا بھی امام بخاری کے استاد, تو کیا امام بخاری کے استاد کو نہیں مانتے؟ کہ امام بخاری کے استاد عبداللہ ابن مبارک انہیں نہیں مانتے, اور عبداللہ ابن مبارک کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ان کو نہیں مانتے. کوئی آدمی اپنے باپ کا انکار کرے تو دنیا کیا کہتی ہے اسے؟ ہم تو نہیں کہتے. ایک مقدس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں مگر دنیا کیا کہے اگر اپنے باپ کا انکار کر دے آدمی؟ تو یہ مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک. موت کا وقت آ گیا. کہا یا عبداللہ, ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی, آخری کیا خواہش ہے؟ مجھ جیسا دنیا دار ہوتا تو کہتا بھائی خواہش تو یہ تھی کہ ڈیفنس میں بنگلہ ہونا چاہیے, 2-3 مرسڈیز ہوتی, کام کاج کرنے والوں کا عملہ ہوتا, یہ ہوتا, چنا ہوتا. اللہ اکبر. ساری حسرتیں اپنے دل میں لے کر کے جا رہا. اس آدمی حسرت ہوتی. مت سنیے, علم کی چاشنی جسے لگ جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں جان کنی کے عالم میں ہوں, دنیا سے جا رہا ہوں. اب بھی میری خواہش یہ کہ کوئی مسئلہ ایسا سنا دو جو میرے کان آشنا نہ, کوئی ایسی حدیث سنا دو جس کو میں نے نہ پڑھا, کوئی ایسی حدیث سنا دو جس سے میں نے نہ پڑھا یا میرے کانوں نے نہ سنا. تو آپ نے دیکھا کہ علماء نے عمل کر کے بتایا عزیزان گرامی کہ جھولے میں رہنے سے قبر میں جانے تک علم کو سیکھا جائے. اور کتنا لوگ سیاحی کرتے علم سیکھنے کے لیے. میں نے غالباً یہیں کے کسی جلسے میں مشکاۃ شریف کتاب العلم پہلی فصل یہ حدیث بیان کی, آج بھی بیان کر دیتا ہوں, جس کے راوی کثیر بن قیس ہے. کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں تھا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دیا کرتے. دمشق کی جامع مسجد اچانک آدمی آ گیا. آنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے یا عبداللہ, میں تمہاری خدمت میں مدینہ رسول سے حاضر ہوں. کائے کے لیے؟ کوئی تاجر نہیں, کوئی یہاں بیچنے آیا, یہاں سے کچھ سامان لے کر کے وہاں بیچوں گا. ایک غرض مجھے لائی. وہ غرض کیا ہے؟ میں نے مدینہ شریف میں سنا تھا ایک حدیث رسول ایسی ہے جو سوائے تمہارے کوئی بیان نہیں کرتا. میں وہ حدیث سننے تم سے آیا. یہ حدیث سننے کے لیے مدینہ شریف سے دمشق کا سفر کیا گیا. اللہ اکبر. آپ نے ملاحظہ فرمایا, پوری حدیث آگے کہ میں عرض نہیں کر رہا, لیکن یہ بتائیے کہ کتنی مشقت اٹھا کر کے لوگ ایک ایک حدیث کو جمع کیا کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور اس کے بعد کتنی احتیاط ہوتی. اللہ اکبر. یہ سبجیکٹ الگ کہ وہ اسماء و رجال, پھر اس پر جرا اور تعبیر, اس کی بحث, یہ بہت ہی نازک بحث ہے. میں اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا, لیکن میں یہ بتاؤں کہ کتنے شوقین لوگ تھے ایک حدیث کو سننے کے لیے آتے, اور اس طریقے سے حدیثیں اکٹھی ہوئی. اور آج کل کا بے وقوف آدمی یہ کہے کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. ہائے 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 ہائے, کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. وہ خزانہ جس سے خون جگر خرچ کر کے صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, خلفاء, ائمہ, مجتہدین نے جمع کیا, اور آپ 2 لفظوں میں سب پر پانی پھیر دیتے کہ اس کو تو دریا میں ڈالنے کے لیے سمندر میں ڈال دو. ہم نے کہا افو, بڑا آسان جملہ آپ نے کہہ دیا, ساری حدیث رسولہ کا سمندر میں ڈال دیں. ارے یہ کہاں سے اکٹھا کر کے سمندر میں ڈالیں؟ تو امریکہ میں بھی حدیث کی کتابیں, پاکستان میں بھی حدیث کی کتابیں, ہندوستان میں, افغانستان, پوری دنیا میں حدیث کی کتابیں, کہاں سے اکٹھی کر کے سمندر میں ڈالیں. آسان کام. ہم نے سوچا اسی کمبخت اٹھا کے اگر سمندر میں ڈال دیں, اتنا آسان کام ہے, بجائے اس کے کہ ساری کتابوں کو اکٹھا کر کے سمجھ ڈالیں, اسی احمد کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال.
تاکہ کام تمام ہو جائے. آپ نے سب پر پانی پھیر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس قدر مشقت لوگوں نے اٹھائی احادیث مقدمہ کرنے میں. اور کہاں کہاں گھومے؟ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں پڑھا. غالباً تاشقند میں کہیں گئے. تاشقند میں لوگ علم کے پیاسے ایک جھرمٹ جمع ہو گیا امام بخاری پر. اور ایک مجمع عام میں امام بخاری سے حاضرین علماء نے یہ خواہش کی، امام بخاری ہمیں اپنے ایک شیخ کی ایک حدیث سنا. ایک شیخ کی ایک حدیث سنا. لوگوں کا گمان تھا کہ بھائی 10-15 استاد ہوں گے، کوئی 20-25 ہوں گے، ایک ایک حدیث سنا دیں. آدھ گھنٹہ پون گھنٹے کی نشست ایک ایک حدیث سن کے چلے جائیں. امام بخاری جم کر کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد ایک ایک شیخ سے ایک ایک حدیث سنائی جس کی تعداد 1000. 1000 مشائخ کی خدمت میں زانو ادب طے کیا. کہاں کہاں گئے ہوں گے؟ اللہ اکبر. بصرہ گئے. کوفہ تو کہتے ہیں امام بخاری میں اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے خود بھی یاد نہیں. مدینہ منورہ پہنچے. اللہ اکبر. اور مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ پہنچے. ان کے بھائی احمد بخاری ان کے ساتھ، ان کی اماں بھی ساتھ تھی. دونوں حج کر کے بخارا بھیج دیا اور خود مدینہ منورہ چلے. امام فریابی کہتے ہیں جب امام بخاری نے تاریخ کبیر لکھی چاند کی روشنی میں، یہ اس وقت یہ جگمگ جگمگ معاملہ نہیں تھا، یہ نہایتی مرقع اور مسجع گھر نہیں تھے لائٹوں سے. چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر لکھی اور کہا میں نے تاریخ کبیر کی جب نقل کی ہے. امام بخاری کی اس وقت داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. اتنی کم عمر میں انہوں نے تاریخ کبیر تصنیف فرمائی بخاری شریف سے پہلے. عزیزان گرامی، کس قدر وہ مشقت اور کس قدر جناب وہ پریشانی کے عالم میں دنیا بھر میں گھوم کر کے حدیث رسول جمع کرتے اور تحصیل علم کے لیے نہ جانے کہاں کہاں عزیزان گرامی جاتے. میں نے حضرت ربیعۃ الرائے کا ایک واقعہ پڑھا. ان کے والد تھے حضرت عبد الرحمان. ہوا یہ کہ عبد الرحمان کسی عوارض کی وجہ سے کہیں جہاد میں گئے اور جانے کے بعد ایسے پھنسے کہ 27 سال کے بعد لوٹے مدینہ منورہ. اور جس وقت عبد الرحمان گھر سے گئے تو ان کی زوجہ جو تھی وہ حاملہ تھی. یہ گھر سے غائب. بچے کی ولادت ہوئی. اماں نے کیا کیا؟ دیکھیں اس زمانے میں عورتوں کتنا شوق. اماں نے یہ کیا کہ بڑے بڑے مشائخ کے پاس اپنے بچے کو بھیجا اور علم و فضل سے ایسا مزین ایسا مرقع کر دیا کہ وہ 27 سال کی عمر میں اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ امام مالک ان کے شاگرد تھے. اگر آپ امام مالک کے اساتذہ میں نام تلاش کریں تو ایک نام ہے ربیعۃ الرائے. ربی نام تھا لیکن اس لقب سے مشہور ہو گئے ربیعۃ الرائے. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام وہ ربیعۃ الرائے کے شاگرد. 27 برس کے بعد عبد الرحمان لوٹے اور اپنی بیوی کے پاس 40,000 دینار رکھ گئے خرچ کے لیے. تو آتے ہی پہلے تو شوہر کو فکر ہوتی، بیوی سے حساب لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شوہر پہلے کہ بھائی حساب کتاب کا بنا وہ. تو یہ آج حضرت ربیعۃ الرائے گھر سے نکل رہے، امام مالک بھی ساتھ میں. جب عبد الرحمان کو گھستے ہوئے دیکھا، انہوں نے ابھی تک اپنے ابا کو دیکھا ہی نہیں. پکڑ لیا وہ بڑے میں. خدا کا خوف کر کسی کے گھر میں ایسے گھسا جاتا، گھسے چلے جا رہے. اب وہ دیکھ رہے وہ بھی نہیں پہچانے کے بیٹا. پھر اس کے بعد جناب امام مالک کٹ گئے، کہنے لگے صحیح تو کہہ رہے ہیں، کسی گھر میں اس طریقے سے گھس جا رہے بغیر پوچھ گچھ کے. تو کھڑکی تنازع ہوا. ان کی اہلیہ نے کھڑکی سے پردہ اٹھا. ارے کا ربیعۃ الرائے یہ تو تیرا ابا. اللہ اکبر. چلیے صاحب ملاقات تو ہو گئی. اور ربیعۃ الرائے مسجد نبی میں ان کے درس کا ٹائم تھا، وہ چلے نکلے. تو نکلتے ہی انہوں نے کیا کیا، بیوی سے پوچھا وہ 40,000 دینار کا کیا ہوا، وہ حساب دے. وہ آج کل کا شوہر اپنی بیوی ذرا حساب دے، کہے گا میرے سردار تو بھی کسی حساب میں، تجھے حساب دیا جا. نہیں سمجھے شاید آپ؟ نہیں یعنی بیوی کہے گی شوہر کو تو بھی کسی حساب میں ہے جو تجھے حساب دیا جا. تو شوہر کس حساب میں ہوتا ہے آج کل؟ کسی حساب میں نہیں ہوتا جو بیوی اس کو جناب وہ دے. تو بیوی بڑی حکمت والی تھی، کہنے لگی ابھی آئے ہو ذرا کھانا وانا کھاؤ، مسجد میں جاؤ. جناب انہوں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، وضو کیا وغیرہ وغیرہ. اب مسجد نبی میں گئے تو کیا دیکھا کہ مجمع لگا ہو اور ایک عالم دین اونچی ٹوپی لگائے درس حدیث دے رہا. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی. عبد الرحمان بھی مجمع میں بیٹھ گئے اور جب اس عالم دین نے چہرہ اس طرح اٹھایا، والد دیکھ کر حیران رہ گئے، یہ تو میرا بیٹا.
کیا یہ اتنا قابل ہو گئے؟ حدیث و فقہ کا اتنا بڑا امام کہ مسجد نبوی میں درس حدیث دے رہا، خوشی کے مارے گھر آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا اتنا بڑا عالم اور یہ ساری تمہاری کوشش۔ اب ان کی بیوی نے کہا اب بتا تجھے ربیعۃ الرائے چاہیے یا تجھے 40,000 دینار چاہیے؟ ان کا قسم خدا کی 40 تو کیا 40 لاکھ دینار بھی ہوتے، اور ایسا بیٹا اگر مارد وجود میں آتا اور پیدا ہوتا، قسم خدا کی تو سستا، بہت زیادہ سودا سستا تھا۔ تو کیسے لوگ اپنے اولاد کی تربیت کرتے، کس طریقے سے اپنے اولاد کی آبیاری کر، کس طریقے سے علماء کے پاس اپنی اولاد کو بٹھاتے۔ بس یہی عزیزان گرامی فقدان ہے کہ ہم اپنے اولاد کو دین سے منسلک نہیں رکھتے، جس کی وجہ ساری یہ اور آج کل کے بچے اسکول میں کیا سکھایا جاتا؟ میں غالباً یہ 13واں یا 14واں سال امریکہ کا چکر لگاتے ہوں، کیا سکھایا جاتا؟ دیکھو بچے اگر ابا نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی نا تو 911 ملا نہیں۔ اب آنے کے بعد آپ بھی گئے اور بچہ بھی گئے، یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اب آج کی کتابوں پہ لوگ کوئی ہمارے آپ جیسا آدمی کوئی بچے ارے پہلے ہمارے ابا کو کیا پتا، ہاں یہ ہمارے ابا جو ہیں ان کو کیا پتا، ان بیچاروں کو کیا عقل جو ہم لوگوں میں عقل۔ اللہ اپنے ماں باپ کو خپتی اور بے وقوف سمجھتے۔ اکبر الہ آبادی اسی کو کہتا تھا، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خپتی سمجھتے، کہ ایسی کتابوں کو ضبط کر لیا جائے کہ جن کو پڑھنے کے بعد ماں باپ کو اولاد جو ہے وہ خپتی سمجھتی ہے۔ الحمدللہ دینی مدارس ابھی بھی عزیزان گرامی اس سے محفوظ ہیں۔ ہمارے یہاں آئیے ابھی بھی طلبہ ہمارے استاد کے ہاتھ چومتے، ادب کرتے، وہ کرتے۔ میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کراچی کا تقریباً 3 سال ممبر تھا۔ جب ہمارے بورڈ میں مسائل آتے تو کیا ہوتا کہ استاد کی موٹر سائیکل جلا دی، نقل کرنے سے استاد نے منع کیا تو وائس چانسلر کے تالے میں ایلفی ڈال دی، بیچارہ 1 گھنٹے تک ٹہل رہا، تالا توڑے تب جا کر اپنے دفتر میں بیٹھے۔ کوئی اساتذہ نقل کے لیے منع کرے تو ان کو جناب مار دھنائی ہو جاتی، اخباروں میں آئے دن پڑھتا۔ آپ استادوں کی اگر ایسی قدر کریں گے تو کیا پڑھیں گے آپ؟ یہ تو پڑھنے کا گر ہے کہ استاد کا بھی احترام کیا جائے اور جناب کتابوں کا احترام بھی کیا جائے۔ ضمناً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 10ویں جلد فتاوی رضویہ قدیم میں یہ فرمایا کہ جب سوئے تو دیکھے کہ اپنے استاد کے مکان کی طرف پیر کر کے نہ سوئے۔ استاد اتنا ادب ہے کہ استاد کے گھر کی جانب پیر نہیں کرے۔ اعلیٰ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا، استاد کا ادب کیا جائے تو کیا وہ لڑکے جب اس طریقے سے پیش آئیں پھر تعلیم کا حال کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ جب آپ استاد کے ادب نہیں، کتابوں کا ادب نہ کریں تو تعلیم کا پھر معیار کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاؤں، برا مت مانیے، تعلیم کا لوگ ذرا عوامی زبان میں تقریر کرنے والے لوگ ایسی گاڑی نہیں کہ ہم جناب کریں تو آپ گھر جا کے مولانا کی تقریر تو بہت زوردار۔ میں کہا کیا؟ یہ تو یاد نہیں تھا مگر تقریر بڑی زوردار، لیکن یہ کچھ لے کر کے آپ عزیزان گرامی جائیں۔ اب تعلیم کا معیار یہ ہو گیا، کہتے ہمارے یہاں کالج کا انسپیکشن کے لیے ایک انسپیکٹر آئے، استاد تاریخ کا سبق پڑھا رہے، کہنے کہ کیا پڑھا ہے؟ کہنے تاریخ پڑھا رہا ہوں۔ کہنے بچوں سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی کیجیے سوال۔ تو کہا بچے یہ بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے گرایا؟ کہا حضور میں نے یہ کام نہیں کیا، مجھے تو آپ معاف کرو، ہاں میں اس میں اس کیس میں میرا کوئی تعلق نہیں۔ استاد سے کہا سنا اپنے طالب علم کیا کہہ رہا ہے؟ استاد بھی سفارشی بھرتی تھا۔ میں نے سوال کیا سومناتھ کا مندر کس نے کیا؟ جواب دیتا ہے یہ کام میں نے نہیں کیا۔ استاد کہتا ہے یہ تو میں بھی گواہ دوں گا، لڑکا بہت شریف یہ ایسا کام کر نہیں سکتا، بہت شریف ہے لڑکا۔ یہ چھوٹے میاں تو چھوٹے بڑے میاں سبحان اللہ، کیونکہ پرنسپل کے پاس جاتے ہیں، پرنسپل کے پاس گئے، یہ حالت ہے آپ کے کالج کا، لڑکا تاریخ پڑھ رہا۔ میں نے پوچھا سومناتھ کا مندر کس نے گرایا؟ لڑکا کہتا یہ کام میں نے نہیں کیا۔ استاد سے پوچھا، استاد کہتا کہ یہ لڑکا بہت شریف ایسا کام نہیں کر سکتا، یہ آپ کے اسکول کالج کا حال۔ پروفیسر صاحب پرنسپل ایک طرف لے گئے، کہنے کا اب جو ہوا سو ہوا، یہ بتائیے اس کے ریپیئرنگ پہ کیا خرچ آئے؟ اب ہو گیا نا، ایک واقعہ نہیں ہونا تھا، ہو گیا، اب اس کی مرمت پہ کیا خرچ آئے؟ تو یہ ہے وہ تعلیم کا حال۔ اسی لیے کہا اکبر الہ آبادی ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر ڈر کے ماں باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ یہ ہے وہ علم، اللہ اکبر، علم وہ ہے جو کتاب و سنت میں، اور میں نہیں کہہ رہا
کہ آپ دنیاوی علوم حاصل مت کریں، آپ مولوی سائنس کے خلاف، مولوی انگریزی کے خلاف نہیں، بالکل کریں آپ، لیکن میں پورے اگر عالم نہ بنائے آپ، لیکن بچے کو پکا مسلمان بنا دیں، 2-1 درجے پڑھا دیں، ناظرہ پڑھا دیں، کچھ تجوید پڑھا دیں، کچھ مسائل پڑھا دیں، اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنا دیجیے، بیرسٹر بنا دیجیے، انجینئر بنا دیجیے گا۔ پہلے مرحلے میں اگر وہ مسلمان بن جائے تو اس کے بعد زندگی کے کسی مرحلے پر عزیزان گرامی وہ گمراہ نہیں ہو، وہ نہیں کہیں اور نہیں جائے گا، بچے کو پہلے مسلمان بنا دو۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہتا تھا کہ وہ یورپ گیا، جو کچھ اس کا تھا شاعری اعتبار سے معاملہ، ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے، اس نے بڑی شاندار بات کہی، بڑی شاندار دعوت دی۔ وہ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن۔ مسلمان وہ یورپ کو، انگریزوں کو نہیں دیتا اس کی تہذیب کو، وہ تو مصطفیٰ کا غلام۔ ہمیں تو حضور کی غلامی، ہمیں دوسروں کی غلامی نہیں کرنی، ہمیں حضور کی غلامی کرنی۔ کہتا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف۔ کہ جس کی آنکھ میں مدینے کی خاک کا اور نجف کی خاک کا سرما ہو، وہ دوسروں کی تہذیب کو دیکھے گا، وہ دوسروں کو دیکھے گا، دوسروں کی نقل کرے۔ ہمیں اپنے آقا کی تہذیب، ان کی سیرت، ان کا اخلاق کریمانہ جب ہمارے پاس، ہمیں دوسری تہذیبوں کی طرف دیکھنے کا کوئی وہ نہیں۔ اب ہم تو نقل کرنے لگ گئے۔ انگریز 150 سال ہندوستان میں رہا، 1799 میں ٹیپو سلطان نے شکست کھائی۔ اچھا 1947 میں پاکستان بن گیا، تو کتنا رہا؟ تقریباً 150 سال ہندوستان میں رہا، مسلمانوں میں رہا، مسلمان ان میں رہے۔ مجھے بتائیے کیا کسی مسلمان نے انگریز کو پاجامہ پہنایا؟ نہیں پہنا ہوگا۔ کسی انگریز کو شیروانی پہنائی؟ کسی انگریز کو کلی کا کرتا پہنایا؟ اس نے سب پہنا دیا۔ کیا کہا؟ اس نے تو سب کچھ آپ کو پہنا دیا۔ ہم نے پہلی کلاس میں حیدرآباد دکن میں پڑھا تھا، میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا، جہاں رہنے والے کو لوگ عموماً اچھا آدمی نہیں سمجھتے، یہ پہلے بتا دوں۔ حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں، پہلی کلاس میں نے وہاں یہ پڑھا تھا، ایک رومی ٹوپی ہوتی تھی لال، دیکھا ہوگا آپ نے، ترکی ٹوپی جس کو، تو اس کو رومی ٹوپی کہتے تھے ہمارے حیدرآباد۔ جس زمانے میں 5 یا 6 روپے تنخواہ ہوتی تھی تو وہ ٹوپی 100 روپے میں ملتی تھی، شیر گولا، وہ ٹوپی پہنتے تھے لوگ، اتنی قیمتی ٹوپی۔ ایک ٹوپی والا اپنے چادر میں باندھ کر ٹوپیاں لے کر جا رہا تھا، اور خود بھی ٹوپی پہنا ہوا تھا، وہاں کی تہذیب ہے، ٹوپی پہنا۔ اب جناب جنگل سے نکلا تو بندروں نے دیکھ لیا، اور اس کے سر پہ ٹوپی دیکھی، ایک دم یلغار کر کے بندر ساری ٹوپیاں چھین کے لے گئے، اور اپنے اپنے سروں پہ رکھ کر کے وہ درختوں پر بیٹھ گئے۔ اب یہ رو رہا ہے بھائی، اتنی قیمتی ٹوپی، پورا زرعی ماش سب کا جناب خاک ہو گیا، رو رہا، چلا رہا۔ ایک دانشمند کوئی آپ کی طرح گزرا، کہنے لگے کیا ہو گیا بھائی ٹوپی صاحب، کیوں رو رہے؟ ارے کہنے رو رہا ہوں، دیکھ نہیں رہا منظر۔ اس نے دیکھا تو سارے بندر رومی ٹوپی پہنے بیٹھے، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے چادر پھیلا۔ اس نے چادر پھیلائی، کہا یہ اپنی ٹوپی نہ ایسے غصے میں ایسے اتار کر کے زور سے چادر پر مار۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی ٹوپی اتاری اور زور سے چادر پر ماری، سارے بندر آ گئے، ٹوپی اتار کر چادر پر پھینک کے بھاگے، ٹوپی اتار چادر پر پھینکے، ٹوپی اتار چادر۔ اب کہا باندھ لے جلدی سے، باندھ کر کے کہا نکل جا جلدی سے یہاں سے، ورنہ پھر چھین لیں گے۔ کیا بندروں کی طرح حرکت کرنے لگے ہم، جس کو دیکھیں اسی کی نقل ہم کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی نقل کرو، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد نیت خاطر صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان، تیرے لیے امان۔ تو حضور علیہ السلام کی غلامی میں عزیزان گرامی امان ہے، تو ہمیں آپ کو چاہیے اپنے طور پر ہم یہ نہ سوچیں کوئی مولانا کے پاس شام کی کلاس ہوگی، میرا خیال ہے تعلیم بالغہ جب بھی آپ آئیں کل وقتی مدرسہ کیا کر ہے نا آپ کے پاس، آپ یہ سوچیں گے تو بوڑھے ہو گئے اب کیا کریں گے، مولانا کے پاس جائیں گے تو مولانا کا اچھا اب آئیں آپ پڑھنے کے لیے، نہ منہ میں ناک نہ پیٹ میں آنکھ، اب آپ کو پڑھائیں، اس کی کوئی عمر نہیں۔ پہلے میں بتا چکا، عبداللہ ابن مبارک جیسی شخصیت کہتی وصال سے پہلے ابھی مجھے کوئی دین کا مسئلہ سکھا، تو آپ اس میں شرم مت کیجیے گا آپ، اور ابھی بھی موقع ہے کہ مرنے سے پہلے
آن کر کے کچھ نہ کچھ پڑھ لیجئے، کچھ نماز کو صحیح کر لیں، کچھ نیت کو صحیح کر لیں، اتحیات دعا قنوت کو صحیح کر لیں، کچھ تو آپ سیکھ لیں تاکہ زندگی بھر کی نمازیں آپ کی جو ہیں وہ درست ہو جائے۔ عزیزان گرامی، میں ابھی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، ایک ادارہ جو اس سے اکتساب فیض کیجیے، جو علماء آپ کے یہاں ان سے اکتساب فیض کیجیے، اور مسجد بھی ایک بہت بڑا علم و فضل کا گہوارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے چلے ہجرت فرما کر، سارے لوگ گھیرے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے دیکھا حضور کے قتل کے طے، یہ طے کوئی حضور کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کو آدمی کو قدرت ہی نہیں کہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر۔ اللہ کا وعدہ واللہ متم النور ولو کرہ الکافرون، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے کافروں کو برا کوئی قتل کرنے پر عزیزان گرامی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ جب لوگ کھڑے ہوئے پورا گھیرے، حضور حجرے سے نکلے سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے گئے، اور جب لوگوں کے سامنے سے گزرے یہ آیت مقدسہ حضور کے لبوں پر تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سب کے سب اندھے بن گئے، کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں پائے۔ غار سور میں پہنچے، وہاں تک پہنچ گئے، لوگ چاروں طرف گھوم رہے، وہاں بھی کوئی نہیں دیکھ پایا حضور علیہ السلام۔ ایک مسئلہ ایمان تازہ ہو جائے، توجہ دلاؤں، آپ پوچھیں بھئی کیا بات؟ حضور جسم اور جسمانیت رکھتے تھے، کپڑے پہنے، لوگوں کو نظر نہیں آئے کیا؟ غار سور، چاروں طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک روایت میں تھے کہ جھانک کر دیکھا تب بھی حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا سلسلہ؟ مجھ جیسے مولوی سے پوچھیں کہیں بھی یہ حضور کا ہے تو معجزہ تھا کہ حضور علیہ السلام نظر نہیں آئے، مگر اصل مسئلہ کیا ہے، کیوں نظر نہیں آئے؟ میں آپ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے دربار میں لے جاتا ہوں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور نظر نہیں آئے، حضور سے نکلے تو نظر نہیں آئے، غار سور میں نظر نہیں آئے؟ وہاں سے جواب یہ ملتا ہے کہ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ ارے جان بھی کہیں نظر آتی؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد خار پھرتے ہیں؟ دشمنوں غار کے گرد کیوں گھوم رہے ہو؟ وہ تو جان ہے، جان سب سے زیادہ قریب ہوتی، بوجہ اقرب ہونے کے جان بھی کبھی آنکھوں سے نظر آتی ہے، وہ کائنات کی جان، ایمان کی جان۔ امام اہل دوسری جگہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب چلے حضور علیہ السلام یثرب کی طرف، اس لیے تاکہ اپنے مبارک قدم سے یثرب کو طیبہ بنا۔ چلے اس وقت کا جغرافیہ کیا تھا کہ قباء شریف کی بستی سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف جاتا ہے۔ آپ پہنچے قباء شریف کی بستی میں، چند دن قیام کیا، اپنا گھر نہیں بنایا، مسجد بنائی۔ وہ کیا مسجد ہوگی جس کے لیے قرآن نے فرمایا جس کا تو سنگ بنیاد ہی تقوی اور پرہیزگاری پر رکھا۔ وہ کیسی مسجد ہوگی کہ گارا اللہ کا نبی ملا رہا اور اللہ کا نبی اینٹ اور پتھر لگا کر دیواروں کو سجا رہا ہو، کیسی مسجد ہوگی؟ اور فرمایا گیا کہ وہاں کوئی آدمی ایک نماز پڑھے ایک عمرے کا ثواب۔ کیا سمجھے آپ؟ اچھا اب اس پہ غور کرتے ہیں۔ اچھا اس لیے وہاں ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہوگا، اس کا فرض بہت اچھا ہے کہ یہ چھت اس کی نہایت مرقع مسجع، اس لیے ثواب کیا؟ بہت اچھی عمارت بنی ہوئی، دیواریں بڑے منقش، کیا اس لیے ثواب ہے؟ ایمان سے کہیے اب تو وہ عبارت رہی بھی نہیں جنہیں حضور نے بنایا، اس جگہ عمارت جمہور علماء کا اتفاق اب بھی ایک نماز کا ثواب عمرے کے برابر۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ صرف یہ فضیلت ہے اس کے سنگ بنیاد میں دستے پاک مصطفیٰ لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر نماز قرار پائی۔ پھر اس کے بعد مدینہ شریف آئے، اللہ اکبر جب آئے، استاد زمن شہید شاہ سخن مولانا حسن فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے وہ رنگینی وہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں، ابھی ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہیں کوئے جانا میں، یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت، یہاں کے جو سنگریزے ہیں
لال سے نسبت ہیرے ڈائمنڈ سے کوئی نسبت ہے؟ یہاں کے سنگریزوں سے حسن کیا لال کو نسبت؟ یہ ان کی رہ گزر میں ہے، وہ پتھر ہیں بدخشاں. اگر ڈائمنڈ ہے لال ہے تو وہ پہاڑوں میں ہے، اور یہ سنگریزے وہ ہیں جو جس میں پاک مصطفیٰ پیر کو چومتے ہیں، پیر سے مس کرتے ہیں. ان کنکروں سے اور پتھروں سے کوئی لال اور جواہرات کی کوئی نسبت ہے کہ جس میں قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جائے؟ لیجیے، آنے کے بعد اپنا گھر نہیں بنایا. کیا بنایا؟ سب سے پہلے وہاں مسجد نبوی کا سنگ بنیاد. مسجد نبوی کا جب سنگ بنیاد رکھا تو اب جانتے وہاں کا ثواب کیا ہوا؟ ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر. مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر. اول تو موازنہ صحیح نہیں، لیکن چلیے ذہنی طور پر اس فطور کو دور کریں. بھائی وہاں تو 1,00,000، یہاں 50,000 ہے، یہ ذہن میں رہا. وہاں ثواب 1,00,000 ہے تو گناہ بھی 1,00,000 ہے. اگر ایک جھوٹ بولا تو 1,00,000 گناہ، ایک چٹنگ کی تو 1,00,000 چٹنگ، ایک گناہ کیا گویا 1,00,000 گناہ کا ارتکاب کیا. مگر مدینہ شریف میں ثواب 50,000، گناہ کوئی ہوا تو ایک. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور کا صدقہ یہ کہ گناہ تو ایک ہی ہے، ثواب 50,000 ہے. اب دیکھ لو سودا کون سا آپ کو پسند آئے. انسان تو خطاؤں کا پتلا، پہ در پہ آدمی خطا کرتا، جانے کتنی غلطیاں آدمی کرتا. تو اب گناہ بھی ویسے حساب سے جس حساب سے ثواب ہے. اچھا پھر اور آگے بڑھیے. مسجد نبوی کا ثواب تو یہ ایک پٹی ہے محراب سے حضور کے روض اقدس کی، جہاں آپ حضور جلوہ گر. یہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ. فرمایا ہمارے منبر شریف سے اس حجرے تک کی جگہ جو ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ریاض الجنہ اس کا نام دیا گیا. ہم نے سوچنے لگے یہ ریاض الجنہ کیسے بنا؟ پورا مدینہ منورہ پاک یثرب سے طیبہ بن گیا، اور مسجد نبوی کے سنگ بنیاد میں حضور کا دست مبارک لگ گیا، اور وہاں کا نماز پڑھنا ایک نماز کا 50,000 ثواب کے برابر. اسے یہ جو ریاض الجنہ مزید اسے کیا فضیلت ہے؟ خوب غور کیجئے. حضور حجرے سے نکل رہے، آ رہے محراب سے سیدھے حجرے کی طرف. یہ ریاض الجنہ اس لیے بنا کہ یہ ریاض الجنہ اس زمین کو حجرے سے لے کر حضور علیہ السلام کے منبر شریف تک اس زمین کو پیارے مصطفیٰ کے قدم کو چومنے کا زیادہ موقع ملا. کیا سمجھے آپ؟ دوسری زمین کو اتنا موقع نہ ملا، اس زمین کو حضور کے قدم شریف چومنے کا زیادہ موقع ملا، اس لیے وہ ریاض الجنہ بن گیا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ السلام نے اپنا گھر بنانے سے پہلے عزیزان گرامی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور مسجد بنائی، اور مسجد میں ایک نماز کا ثواب گویا 50,000 کے برابر. آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کے فضیلت. ایک بات اور میں کہہ دوں، سبحان اللہ، اگر آپ سنیں گے تو بہت تعجب کریں گے. ہمارے زمانے کے وہابیوں کا لیکچر سنی، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد حضور کے مزار شریف کی نیت کر کے روزے پر جانا معصیت ہے، معصیت کا سفر ہے، یعنی گناہ کا سفر ہے. حج کر لیا بس چلے جاؤ. پکا پاجی حاجی نہیں جو مدینہ شریف حاضر نہ ہو، ورنہ اس نے فقط جفانی، جس کے پاس توفیق تھی، حیثیت تھی، نہیں آیا میرے مزار قرآن پر، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا. اور جو آئے سبحان اللہ، من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، جو میری قبر شریف پر آیا میرے وصال کے بعد، تو اس کی سفارش کرنا، شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا مجھ پر. اور لوگ کہتے ہیں معصیت کا سفر ہے. اللہ اکبر. لیجئے صاحب علامہ نور بخش توکلی رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب سیرت رسول عربی، شاید یہاں ہو، میں ابھی نکال کے آپ کو بتا. علامہ نور بخش توکلی نے ابن تیمیہ کا تعاقب کیا. ابن تیمیہ کہتا تھا کہ حج کرنے کے بعد مدینے کا سفر معصیت ہے. کسی نے کہا یہ تو بتاؤ کہ روزانہ 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آتے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے، اور فرمایا گیا کہ جو 70,000 صبح آئیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئی، جو شام میں 70,000 آئیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنے فرشتے ہیں کہ جو 70 مرتبہ صبح آ جائیں قیامت تک ان کی باری، جو شام میں 70,000 آئیں قیامت تک ان کی باری. تو کتنی مخلوق ہوگی فرشتوں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کا رسالہ فتویٰ
تخلیق ملائکہ، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اس میں ایک روایت یہ نقل کی، روزانہ حوض کوثر میں جبریل امی 600 پروں کے ساتھ غوطہ زن ہوتے اور حوض کوثر سے نکل کر جب اپنے پروں کو جھاڑتے، ایک کے قطرے سے ایک ایک فرشتہ معرض وجود میں آتا۔ کتنی مخلوق ہوگی وہاں؟ تو کسی نے کہا کہ تم تو لوگوں کو منع کرتے کہ حج کے بعد مدینہ شریف نہ جائیں، یہ تو فرشتے تو جاتے ہیں۔ علامہ کوثری، سارا ذمہ ان کا، انہوں نے علامہ کوثری کا تعقب نقل کیا علامہ نور بختوکلی نے کہ ابن تیمیہ نے جواب دیا کہ فرشتے بھی معصیت کرتے ہیں، فرشتے بھی معصیت کرتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ میں درود و سلام کا نظرانہ آپ نے دیکھا، آدمی کا جب دماغ خراب ہو جائے، کسی شاعر نے کہا وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتی ہے۔ جب آدمی کی کھوپڑی خراب ہو جائے تو مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا۔ یہ لوگوں کا حال۔ اللہ اکبر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسجد کو بنانا ایک بہت بڑے ثواب کا کام ہے، جو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف جا کر سب سے پہلے عزیزان گرامی یہ کام کیا۔ اور اس میں فرمایا گیا یہ جو آپ نے دیا، کسی نے کہا 1500، کسی نے کہا 1900 کے سارے ٹوکن تقسیم ہوئے، کیا اتنا ہی ملے گا؟ نہیں، حدیث شریف میں فرمایا جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دو تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا۔ کیسے پرورش کرتا؟ ہمارے اذہان، ہماری عقل، ہماری قرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صدقے کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا، جیسے تمہارے یہاں گائے کوئی بچہ دے تم پرورش کرتے، بھینس کوئی بچہ دے پرورش کرتے، 2 سال میں پورا بھینسا بن جاتا، 2 سال میں پوری گائے اور بیل بن جاتا۔ کل قیامت میں اس صدقے کا عوض جب تمہیں دیا جائے گا وہ پہاڑ کے جیسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم نے اتنا بڑا صدقہ تو کبھی نہیں دیا، تیری راہ میں اتنی بڑی رقم تو ہم نے کبھی بھی نہیں نکالی۔ کہا جائے گا بندے فلاں موقع میں جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، آج ہم نے اس کو پال کر پہاڑوں کے برابر بنا، پہاڑوں کے برابر ہوگا جب اس کا عوض ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر لوگ خوش قسمت ہیں کہ جنہوں نے دی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، برا مت مانیے کہ جو کہتے ہیں نا پرانی مثل، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ سنیو کہ آپ نے مثال، جنہوں نے حصہ نہیں لیا چاہے 10 ڈالر دیں، 50 دے دیں، 100 دے دیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ اب اس کی مثال دیتا ہوں میں علماء سے اجازت لے کر، ٹائم بھی کم کافی ہو گیا۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ملفوظات میں نے پڑھا، کسی نے امیر ملت سے پوچھا یہ حضرت یہ بندر اتنا چالاک جانور ہے، اس کو کیسے پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا اس کو پکڑنا تو اتنا آسان ہے کہ مکھی بھی مشکل سے پکڑی جائے، اس کا پکڑنا اس سے زیادہ آسان۔ میں نے افریقہ کے جنگل میں دیکھا، کینیا، تنزانیہ، نائروبی، مکینڈو، ملنڈی، یہ سب جگہ میں گیا، نیشنل پارک پورا گھما ہوں۔ ایسے بندر کہ ایسے چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر جاتا، توجہ، ایسے بیچ میں سے کوئی خطرہ محسوس ہو واپس لوٹ جاتا۔ ایسا ہوشیار آپ نے جانور دیکھا؟ یعنی دیکھیے پوری توانائی اپنا ٹارگٹ بنا کر کے جا رہا، لیکن جب وہاں خطرہ دیکھتا تو بیچ سے ہی واپس اپنے درخت پر آ جاتا۔ کتنا ہوشیار جانور ہے۔ تو پیر امیر ملت سے پوچھا اس کا پکڑنا کیسا آسان ہے؟ کہنے اس کا پکڑنا اس طرح آسان ہے، ایک سرائی جس کا منہ بالکل چھوٹا، سرائی کا منہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ایسے کاٹ، اب یہ ہو گیا بالکل چھوٹا، اس کو درخت سے باندھ، درخت سے باندھنے کے بعد اس میں مونگ پھلی اور چنے ڈال، سمجھے نہیں؟ سرائی میں مونگ پھلی چنے ڈال۔ اب بیٹھ جاؤ آرام سے، دودھ ایک رسی لے کر بندر صاحب تشریف لاتے، اس میں جھانکتے تو مونگ پھلی اور چنے کے بڑے شوقین، اس میں کیا کرتے ہیں اس جناب وہ ٹھلیا میں اور سرائی میں ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈالنے کے بعد مونگ پھلی اور چنے پکڑ لے، اب پکڑنے کے بعد یہاں پھنس جاتی، اب پھنسے بیٹھے، اتنی عقل ہی نہیں ہے تو بہت ہوشیار، اتنی عقل نہیں کہ چھوڑ کر کے ہاتھ نکال، سمجھے نا، پھنسے بیٹھے اب اطمینان سے اس کے ٹانگ باندھو، پیر باندھو، گلے میں پندا ڈالو اور پڑاخ سے جناب مٹکا پھوڑو بندر آپ کا۔ کتنا آسان ہے پکڑنا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مٹھی میں پیسے رکھ کے جان چلی جائے مگر چھوڑ کے نکالتے ہیں۔ جی ہاں، کہ اسی کو کہتے ہیں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے۔ تو کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور حصہ لیجئے گا آپ، اور اس سعادت سے بالکل محروم نہ ہو۔ آپ نہیں مت دیجیے 1000 10 دے 15 دے 20 دے، ہو سکتا ہے یہی آپ کا صدقہ پالنے کے بعد اتنا بڑا بن جائے کہ کل ایک پہاڑ کے جیسا ہوگا، اور ابھی ہمیں احساس نہیں ہوگا، لیکن الحمدللہ اس وقت احساس ہوگا جب اس کا عوض
جب اس کا معاوضہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ میرا ایک پیغام تھا کہ جب بھی یہی نہیں کئی اللہ کا گھر بنے ضرور اس میں عزیزان گرامی حصہ لیں, چاہے وہ بالکل کیا کہتے ہیں برائے نام کیوں نہ, جتنی توفیق اتنا آپ حصہ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ضرور آپ کے کام آئے. اور ایک یہ کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب, آپ تو شاید واقف نہیں, یہ میرے پڑوسی ہیں کراچی کے, ان کے ابا حاجی عبدالستار, یہ تو بچے تھے اس زمانے میں, 40 سال مجھے ہو گئے. آپ کی عمر کتنی, 40 ہو گئی ہونے والی. لیجیے, میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے کھارا در میں آ گیا, سمجھے صاحب. تو ماشاءاللہ ان کا کلینڈر بھی کھلا, نوری کلینک, نوری مسجد, یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے. وہ اپنا تخلص نوری کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حضرت مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تو اعلی حضرت فاضل بریلی کے پیر و مرشد حضرت آل رسول ماریروی رحمت اللہ علیہ وہ وصال فرما گئے. تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو حضرت نوری میاں صاحب سے مرید کیا. اس وجہ سے اپنا تخلص حضور مفتی اعظم نوری رکھا کرتے تھے. یہ مسجد بھی ان سے منسوب ہے اور ڈاکٹر صاحب کا کلینک بھی ان سے منسوب ہے. اللہ تبارک و تعالی یقیناً اپنے حبیب کے صدقے بزرگان دین کی برکت سے اس مسجد کو بھی 4 چاند لگائے اور کلینک کو بھی 4 چاند لگائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کچھ مجھے شاید تاخیر ہو گئی, دیر ہو گیا, کوئی وقت زیادہ ہو گیا, میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.